ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأيضا قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ حضرات خدمات میں کلام پاک میں سے دو آیتیں تلاوت کی ہے. یہ آیتیں ذکر سے متعلق ہے. یہ ذکر کا عنوان میں نے اس لیے منتخب کیا کیونکہ گزشتہ جمعہ میں نے جو حدیث پیش کی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی تھی. ان 4 چیزوں میں پہلی چیز کے اوپر بیان کیا جا چکا ہے، وہ تھی قلبا شاکرا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من اوتیہن 4 فی الدنیا والآخرہ خیرا فی الدنیا والآخرہ: قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجة لا تبغیہ خورا فی نفسها ومالہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس حدیث میں 4 چیزیں بیان کی گئی کہ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی مل گئی. تو پہلی تھی قلبا شاکرا، جس کے اوپر گزشتہ جمعہ بیان کیا جا چکا ہے. یہ دوسری چیز ہے ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان. انشاءاللہ آج میں اس کے اوپر عرض کرنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ذکر سے متعلق قرآن شریف میں ایمان والوں سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے: فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا. تو ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، چاہے وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ ہو یا قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہو یا پھر تسبیح کی شکل میں ہو. اللہ کو یاد کرنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کے بارے میں فرمائے کہ کثرت سے، بے شمار، انلیمیٹڈ اللہ کو یاد کرو. کیونکہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے
اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی طرح ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، زندگی باقی رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ہم غذا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، فروٹس کھاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں تاکہ ہماری اچھی صحت بن جائے، ہماری زندگی خوشحال رہے۔ تو جس طرح ہمارے وجود کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہماری روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ جب تم مرے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کے ذکر کرتے کرتے تمہاری موت آئے۔ تو غیر محترم دوستو، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنے مال دولت کیوں نہ ہو۔ آج آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے، کاروبار ہے، لیکن سکون نہیں ہے، رات میں نیند نہیں آتی، نیند کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ سب کچھ ہو کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے دوری بنا لیتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود انسان پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اطمینان، جو پیس آف مائنڈ کہتے ہیں ہم دنیا میں، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ جو ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، وہ دنیا کی دولت سے نہیں ملتا۔ کیونکہ انسان کبھی کبھی کمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا مکان بن جائے، مکان بن جاتا ہے، پھر دوسرے مکان کی خریدنے کی تیاری کرتا ہے، اس کو اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے اس کا کاروبار بڑھتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، اگر اللہ کا ذکر اس کی زندگی میں نہیں ہے، دین اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو بجائے سکون ملنے کو اس کو اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو زبان پہ بس کا لفظ نہیں آتا کہ میرے لیے کافی ہے، الحمدللہ نہیں آتا، تو جب الحمدللہ اس کی زبان پہ نہیں آتا تو اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ ترقی کرتا ہے بجائے سکون کے اس کو پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تبھی اس کو دل کا اطمینان، دل کا سکون ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، وہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کی کمائی کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں ہر ایک چیز کے لیے آلہ ہوتا ہے، کپڑے کی صفائی کے لیے صابن ہوتا ہے، لوہے کی صفائی کے لیے بھٹی ہوتی ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کا زنگ اتر جاتا ہے، اسی طرح انسان کی دل کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، ہر چیز کی صفائی کے لیے آلہ ہوتا ہے۔ انسان کی دل کی صفائی کے لیے کیا ہے؟
وَسَقَالَتِ الْقُلُوبُ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر ہے. تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے. جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے غم کو دور کر دیا. جنتی لوگ بھی کہیں گے جو اللہ والے دیکھیں شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے غم کو دور کر دیا. لیکن ان کو بھی ایک چیز کی فکر رہے گی. کس چیز کی؟ اس چیز کی فکر جو گھڑی دنیا میں انہوں نے بغیر اللہ کے ذکر کی گزاری ہے. جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہے اس کی فکر کریں گے. تو محترم دوستو، ذکر وہ عبادت ہے جس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تحمید کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. اور ذکر وہ چیز ہے جو انسان کو بڑی بڑی مشکلات سے، بڑی بڑی آفات سے بچا دیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم سے بیزار ہو کر یہ کہہ کر نکل گئے کہ 3 دن میں تمہارے پر عذاب آنے والا ہے، آپ کشتی میں سوار ہوئے. کشتی جیسا اس واقعے کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، کشتی ڈولنے لگی تو یہ طے ہوا کہ ایک شخص کو سب پانی میں ڈال دیا جائے تاکہ تمام لوگ محفوظ ہو جائے، دوسرے تمام لوگ محفوظ ہو جائے. پورے ڈالے گئے. جب پورا ڈالا تو اس میں کس کا نام آیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. پہلی بار آیا تب بھی نام، دوسری بار آیا تب بھی، 3 بار آپ کا نام آیا. پھر آپ کو پانی میں ڈال دیا گیا، آپ کو مچھلی نے نگل لیا. جب آپ کو مچھلی نگل لیا، جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ کا ذکر کیا آپ نے. کون سا ذکر؟ جس کو ہم دعا یونس کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ بے شک تو پاک ہے، بے عیب ہے، میں ہی ظالموں میں ہوں، میں گنہگار ہوں. جب آپ نے یہ ذکر کیا تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی، مچھلی باہر ہے، آپ کو باہر نکال دیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ، کہ اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. کہ جو بھی مومن اللہ کو پکارے گا، اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ اس کے بھی غم کو اسی طرح دور کر دے گا. تو غرض محترم دوستو، ایک مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے. آج ہم گھنٹے گھنٹے دنیا کے باتوں میں گزار دیتے ہیں. اگر میت کے ساتھ میں قبرستان آتے ہیں تو وہاں بھی ہم ڈرتے نہیں کہ فلاں بندہ جا رہا ہے، ہم اس کو دفن کرنے کے لیے آئے، ہمارا بھی نمبر ہے، بلکہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں. تھوڑا بھی خوف ہمارے دل میں نہیں آتا. جہاں بھی موقع ملے دنیا کی باتیں بجائے اللہ کے ذکر کرنے کے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں کوئی بھی شخص ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. وہ کیا ہے؟ لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5. 5 سوالوں کا جواب نہ دے. 5 سوال کیا ہے؟ وعن عمره فيما افنى. اس سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تو نے اپنی عمر کس میں خرچ کی. عمر کے بارے میں سوال ہوگا. پھر ہوگا وعن شبابه فيما ابلى، کہ جوانی کس میں خرچ کی. جبکہ جوانی عمر کے اندر آ جاتی ہے، لیکن جوانی کے لیے اسپیشلی سوال کیا جائے گا، الگ سے سوال کیا جائے گا. پھر اس کے بعد سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ. مال کہاں سے کمایا. تیسرا سوال کس کا جواب دے دیا. اس کے بعد چوتھا سوال
وفیما انفق کہاں خرچ کیا, وانی علمی ماذا عمل فیما, اور علم کیسے کمایا, علم پہ کیا عمل کیا آپ نے, کیسے علم کو خرچ کیا. تو ایک طرف یہ حدیث ہے, لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا؟ این اولو الالباب, کہ عقل مند لوگ کہاں ہے, کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں. تو دیکھیں گے کہ ایک جماعت اٹھے گی, وہ جماعت پوچھا جائے کہ جماعت کون سی جماعت ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جماعت ہوگی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ وہ اللہ والے ہوں گے, وہ جماعت ہوگی جو الذین قیاما, جو کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے, جب بیٹھے ہوتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے, جب وہ لیٹے ہوئے ہوتے تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے, کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے تھے, بس اللہ کا ذکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, تو کہا جائے کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کرتے تھے دنیا میں, اور پھر کہا جائے گا کہ آپ جاؤ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جو ذاکرین کی جماعت ہوگی بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. اس لیے محترم دوستو, صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ تھوڑا بھی وقت بیکار نہیں کرتے تھے, ضائع نہیں کرتے, اللہ کا ذکر کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اس قدر اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تم کو مجنوں کہنے لگے, مجنوں. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے, جو غریب صحابہ مہاجرین صحابہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, یہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے لے اڑے ہیں, ہم نماز پڑھتے یہ بھی پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے یہ بھی رکھتے ہیں, ہم جنازے میں شریک ہوتے یہ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ چونکہ مالدار ہے, یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں, حج عمرہ بھی کرتے ہیں, وہ ہم نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ایک کام کرو, ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اور اللہ 34 مرتبہ کہا کرو. تو غریب صحابہ نے عمل شروع کیا. جب مالدار صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. اس کے بعد غریب صحابہ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, ان لوگوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ چاہتا عطا کرتا ہے. تو غیر محترم دوستو, اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے, اور اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تو محترم دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو وقت دیا ہے, جو موقع دیا ہے, جو غنیمت وقت کی جو غنیمت ہمیں ملی ہے, ہم اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کریں. اور جب بھی ہمیں خالی وقت میں اللہ کو یاد کریں تو ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کامیابی عطا فرمائیں گے, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. ہماری پریشانی دور ہوگی. آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ